بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جمعیت علماء ہند کی تجاویز عام طور سے دو حصوں میں ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کا مضمون دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے عام طور سے۔ ایک تو ملک کی حکومت سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اور ایک اپنی ملت سے عام طور پر۔ اس تجویز میں بھی جیسا کہ مولانا شمس الدین صاحب نے فرمایا، یہ دونوں باتیں ہیں۔ کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت سے، اور کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ لمبی بات تو نہیں کرنی ہے، لیکن مناسب لگتا ہے، تائید تو ہے ہی تجویز کی، لیکن اس کے سلسلے میں دو باتیں، یا یوں کہہ لیں کہ دو قسم کی غلط فہمیاں دور کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کرے میری زبان سے صحیح بات نکلے اور نافع ہو۔ اس تجویز میں حکومت سے جو مطالبے ہیں وہ ظاہر ہے کہ قانون کے دائرے میں ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے یہ بات خطرے کی گھنٹی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں کوئی طبقہ وہاں رہنے والے کسی طبقے کو یا اس کے مذہب کو مہم کے طور پر نشانہ بنائے، اور اس کے لیے وہ محنت کرے اور پروپیگنڈے اور جھوٹ کا سہارا لے۔ یہ بات جس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اور اس سے پہلے نشانہ بنانے والوں کے لیے خراب ہوتی ہے، اور ان کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو مطالبات ہیں ہماری حکومت کو اور میڈیا کو اور معاشرے کے تمام طبقات کو ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اس میں جو میں کہہ رہا تھا غلط فہمی دور کرنے کی بات، تو ایک تو یہ جو آخر میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ جذباتیت کا شکار نہ ہو، اور جو نام نہاد تنظیم جہاد کا نام لے کر جذباتی اقدامات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی بات میں نہ آئیں۔ اس سلسلے میں ذرا سی وضاحت یہ مناسب سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی باتوں سے بعض لوگ جمعیت علماء ہند کے خلاف ایک خاص ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند چونکہ 100 برس کی ایک تاریخ رکھتی ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں، بلکہ دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں صورتحال ہندوستان جیسی ہے، ان تمام ملکوں میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے سلسلے میں جمعیت علماء ہند کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اکابر کا طے کیا ہوا ایک نہج موجود ہے۔ اس لیے جمعیت اسی راستے پر لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کی بات کہی جاتی ہے، جذباتیت سے احتیاط کی جائے، جہاد کے نام کا غلط استعمال نہ کیا جائے، تو کچھ کوششیں ہوتی ہیں، وہ بہت کامیاب نہیں ہوتی، لیکن معاشرے میں خراب بات بھی آج کل بڑی آسانی سے عام ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عرض کرنا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی اس اپیل کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ مسلمان اپنے مذہب کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا کر لیں، یا اپنے مذہب کے کسی ایک جز کے بارے میں بھی کمزور رویے کا مظاہرہ کریں۔ یہ مطلب جمعیت علماء کا بالکل نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء ہند تو صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تنظیموں میں سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو مذہب اسلام پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جمعیت کا اس سلسلے میں جو پیغام ہے وہ بالکل صاف ہے کہ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی علاقہ ہو، ہم جہاں رہیں گے مسلمان بن کر رہیں گے۔ ہم جہاں رہیں گے
اپنے کلمے کی بلندی کے ساتھ رہیں گے، ہم جہاں رہیں گے اپنی نمازوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے روزوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی داڑھی ٹوپی اور کرتے پاجامے کے ساتھ رہیں گے، ہم جہاں رہیں گے اپنے دین کے تمام شعائر کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بالکل کھلا پیغام ہے اور اس سلسلے میں ادنا سمجھوتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ پورا اطمینان رکھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے مذہب کا پورا پابند ہوتا ہے تو وہ جذباتیت کا شکار نہیں ہوتا اور وہ غلط اقدامات نہیں کرتا۔ مسلمان کے پاس ایک شریعت ہے، جہاد اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اس کی بھی شرطیں ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ کوئی مسلمان کوئی کام شریعت کے اصول سے ہٹ کر کرے اور نام لے دے شریعت کے کسی حکم کا، یہ غلط بات ہے۔ جمعیت کا کہنا فقط اتنا ہے، ورنہ مسلمان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو اپنے مذہب پر عمل کے سلسلے میں ادنا کوتاہی کا ثبوت کہیں نہیں دینا ہے۔ ایک دوسری بات جو میں نے کہا تھا ایک غلط فہمی اور ہے، وہ بہت نرمی سے میں کہنا چاہوں گا اپنی حکومت سے بھی اور اس کی ترجمانی کرنے والے میڈیا سے بھی اور اس ذہن سے بھی جو اس وقت حکومت کر رہا ہے، اور ہندوستان کے تمام طبقات سے بہت عاجزی کے ساتھ ایک معمولی سا یہ گناہگار بندہ یہ کہنا چاہے گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، نفرت پھیلانے کے لیے کھلم کھلا جو اقدامات آپ کر رہے ہیں، تو آپ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ اقتدار کے نشے میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اقتدار بہت مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کی طرف سے کسی غلط فہمی کے شکار نہ رہیں کہ آپ کی یہ حرکتیں، آپ کی یہ اشتعال انگیزی، انشاءاللہ مسلمان اس کی وجہ سے اشتعال میں تو نہیں آئے گا، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ گالیاں دے کر یا دھمکیاں دے کر مسلمانوں کا ہندوستان سے نام و نشان مٹا دیں گے۔ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کے اندر مسلمان تو جہاں بھی ہوتا ہے وہ مضبوط ہے، لیکن ہندوستان کے اندر مسلمان سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور ہندوستان کی جڑوں میں مسلمان کی جڑیں موجود ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کسی مظلوم ملک کے مسلمانوں پر قیاس نہ کریں۔ ہندوستان کا مسلمان انشاءاللہ حوصلے میں، مضبوطی میں، ملک کے ساتھ وفاداری میں اور ملک کے ساتھ قربانیوں میں آپ سے پیچھے نہیں، بہت آگے ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔